بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 جولائی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے خط لکھا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو، اور ان کو بتایا ہے کہ ان کے جو غیر آئینی اقدامات ہیں وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران اسمبلی کو نااہل کیا گیا تھا، اس میں آج ایک کمیٹی بنی ہے اور حکومت کو اپنے فیصلے سے اور نااہلی ریفرنس سے پیچھے ہٹنا پڑ گیا ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک شاندار اور ایک بڑا اکٹھ آج لاہور میں، پورے پنجاب میں جی ٹی روڈ سے وہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ آئے اور ان کا جو اکٹھ ہے وہ اس وقت رائے ونڈ میں جاری ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر جو پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقدمات ہیں 9 مئی کے، اس میں سینئر جو قیادت ہے، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں اور محمود الرشید ہیں، ان کی ضمانت کی درخواستیں کل خارج کر دی تھیں عدالت نے۔ اعجاز چودھری کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ 14 جولائی کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ ضمانت تو پچھلے ہفتے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن عدالت نے یہ ایک سوال کیا۔ اسجد جاوید گھرال صاحب ہیں، 2 رکنی بینچ ہے، شہباز رضوی صاحب اور اسجد جاوید گھرال صاحب۔ تو اسجد جاوید گھرال صاحب گجرات سے ہیں اور ان کا ایک بڑا تگڑا نام ہے، تو وہ اس بینچ کا حصہ تھے۔ اور جب سوالات پوچھے گئے تو شہباز رضوی صاحب نے پوچھا کہ جی آپ اب تک کتنے لوگوں کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، بعد از گرفتاری کتنوں کی خارج ہوئی ہیں، تو وہ تفصیل لے ہیں۔ اس کی وجہ سے معاملہ پھر ڈیلے کا شکار ہو گیا اور 14 جولائی تک سماعت ملتوی ہوگی۔ اب 14 جولائی کے لیے مقرر ہو گئی ہے اعجاز چودھری کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ضمانت منظور کر چکی ہے، اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے ہوتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ تفتیشی افسر سے یہ پوچھ رہی ہے کہ 9 مئی کے ان مقدمات میں کس کی ضمانت منظور ہوئی ہے، کس کی خارج ہوئی ہے، اس کی تفصیل لے آئیں۔ بعد از گرفتاری تو سینکڑوں لوگوں کی ضمانت منظور ہو چکی ہے انہی مقدمات میں، چونکہ اس وقت تو صرف 5 رہنما ہی پی ٹی آئی کے جیل میں، اس کے علاوہ تمام کارکنان رہا ہو چکے ہیں، 9 مئی کے بھی اور 26 نومبر کے بھی۔ اب وہیں پہ اس جو عمران خان کا فیصلہ تھا، عمران خان کی ضمانتیں خارج کرنے کا، اس کو بنیاد بناتے ہوئے شاہ محمود قریشی کی اور محمود الرشید کی اور عمر سرفراز چیمہ کی ضمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا تھا دہشت گردی عدالت نے۔ اب وہ دائر ہوں گی لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہیں اور چھٹیوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کارروائی آگے بڑھ سکے، تو آگے سپٹمبر میں اگر جا کے یہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں تو تب تک تو ٹرائل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ 9 مئی کا جو ٹرائل ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر 5 سال یا 10 سال سزا ہوتی ہے تو جو 2 سال گزار چکے ہیں یہ اس میں سے نکل جائے گی، اور باقی سزا پھر بھگتنا پڑے گی جب تک کہ اپیلوں کے اوپر فیصلہ نہ آ جائے یا اپیلیں معطل نہ ہو جائیں۔ آج 9 مئی کے مقدمات میں مزید کچھ مقدمات تھے عمر سرفراز چیمہ کے اور ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد کے۔ اب اصل ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت، کہ وہ خاتون ہیں اور ایک بیمار خاتون ہے، ان کی ضمانت منظور ہونی چاہیے۔ دہشت گردی عدالت لاہور میں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت مکمل ہوئی ہے آج۔ منظر علی گل صاحب ہیں جنہوں نے عمر سرفراز چیمہ کی 4 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر، اور ان کے 2 مقدمات مزید 4 مقدمات پہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کے 2 مقدمات پر ضمانت کا فیصلہ 16 جولائی کو ہوگا، 2 مقدمات میں ضمانت کا فیصلہ 19 جولائی کو ہوگا۔ ان 4 میں سے محفوظ فیصلہ 16 جولائی کو سنائے جائیں گے۔ اب کتنا فیصلہ ہے، آج 12 جولائی ہے، 2 مقدمات کی ضمانت کا فیصلہ 16 جولائی کو سنایا جائے گا، 2 مقدمات کی ضمانت کا فیصلہ 19 جولائی کو سنایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو 2 مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت کی درخواست ہے، اس پر 17 جولائی تک ملتوی کر دی ہے، 17 جولائی کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ عمر سرفراز چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے سمیت یہ مختلف مقدمات ہیں، اور اس میں عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور عدالت نے تحریری طور پر کہا ہے کہ جی جو ضمانت کی درخواستیں ان کو اس طریقے سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا مختلف تاریخوں پر۔ حالانکہ کل 3 رہنماؤں کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں، عمر سرفراز چیمہ کی بھی کچھ مقدمات میں کل خارج ہوئی ہیں، الزام سب میں برابر ہے، 2 سال سے زائد وہ گزار چکے ہیں، لیکن پھر بھی ضمانت کی درخواستوں کو عدالت نے اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے فیصلہ سنانے کے لیے۔ فیصلہ آج محفوظ ہو گیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے آج اہم گفتگو کی گئی ہے موجودہ حالات سے متعلق، جب ان سے مختلف سوالات کیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے۔ آج بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا وفد جو پارلیمنٹیرینز ہیں، پنجاب اسمبلی ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی ہے، سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے،
وہ تمام کے تمام ممبران اسمبلی کے پی ہاؤس سے آج پہنچے ہیں لاہور میں، اور سابق جو ڈپٹی چیئرمین تھے سینٹ کے آفریدی، جنہوں نے 9 مئی کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، پھر آج وہی، حالانکہ اگر تو پریس کانفرنس کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات ٹھیک رہنے ہیں تو پھر تو فواد چودھری کے بھی ٹھیک کر لیں، وہ سارا دن پی ٹی آئی کے لیے بولتا تو ہے، عدالتوں میں بھی پیش ہوتا ہے، لیکن یہ جو آفریدی ہے سابق، جو عظیم آفریدی نام ہے، سابق سینیٹر ہیں، تو ان کے اور پہلے ہی الزام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں ٹکٹوں کے اوپر کروڑوں روپے کی بولی لگی ہے۔ یہ الزامات ضرور ہیں، حقیقت ہے یا نہیں ہے لیکن الزامات ضرور ہیں۔ ان کا رائے ونڈ میں جاتی عمرہ کے پاس فارم ہاؤس ہے، جہاں پر آج رات وہاں پہ عشائیہ بھی ہے، ورکرز کنونشن بھی ہوا ہے، اور اس میں آپ کو علیمہ خان بھی نظر نہیں آ رہی، آپ کو عالیہ حمزہ بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن علی امین گنڈا پور پہنچے ہیں۔ جو 5 اگست کو ریلی شروع ہونے جا رہی تھی یا موومنٹ شروع ہونے جا رہی تھی، علی امین گنڈا پور نے جوش خطابت میں کہا کہ 90 دن کے اندر اندر عمران خان رہا ہو جائیں گے، یعنی 3 مہینے، اور 90 دن میں رہا نہیں ہوں گے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، اور یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ اچھا خاصا ایک ماحول بنا ہوا ہے 5 اگست سے متعلق، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی 3 مہینے کا کہنے کی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جمائمہ اور عمران خان کے دونوں بیٹے برطانوی نژاد ہیں اور پاکستان آنا چاہتے ہیں، ان کو پاکستان کی حکومت آنے سے روک نہیں سکتی، اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کے بیٹوں کا پاکستان آنا ان کا حق ہے، ان کو پاکستان آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ عمران خان کے بیٹے پاکستان اگر کوئی تحریک چلائیں گے جن کا مقصد ابھی جن کی آمد پاکستان آمد کا کوئی ابھی واضح نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہر صورت آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، اور عمران خان کے بیٹے اگر اپنے باپ سے ملنے کے لیے یا اپنے باپ کی موومنٹ میں پرامن احتجاج کے لیے شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ان کا وہ بیٹے ہیں، ان کا حق بنتا ہے اور ان کو آنا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کے بیٹوں کا پاکستان آنا ان کا بنیادی حق ہے اور وہ آئیں گے، اور وہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، آپ ان کو نہیں روک سکتے اور آپ کو نہ ان کو روکنا چاہیے۔ وہیں پہ دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا جو یوٹیوب چینلز پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا 27 یوٹیوب چینلز کو معطل کیا گیا تھا، کل 2 چینل، ایک اسطور اور ایک متی اللہ جان کا، وہ بحال ہوئے تھے، ان کے خلاف جو فیصلہ وہ معطل ہوا تھا، آج مزید 4 درخواستوں پر فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ابھی تو درخواست نہیں آئی، حبیب اکرم کی درخواست تھی لیکن عدالت نے ان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا کہا ہے، 14 جولائی تک ملتوی کی ہے، باقی ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے، اور یہ مقبول جان کا، عبدالقادر کا، عزیر انور کا، اور مخدوم شہاب الدین کا، اور حسنین رفیق جو کہ نیا پاکستان چینل ہے، تو ان کے چینل آج ان کی درخواستیں منظور ہوئی ہیں اور وہ جو فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا ہے۔ باقی جو آتے جائیں گے، جو خود پیش ہوگا ان کو ریلیف ملے گا، جو پیش نہیں ہوگا ان کو ریلیف عدالت نہیں دے رہی، حالانکہ یہ کوئی کرمنل کیس نہیں ہے کہ جس میں ملزم کی حاضری ضروری ہے، یہ ان کے چینل سے متعلق ہے، لیکن چونکہ ایک اسپیشل لا ہے تو عدالت نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ جو آئے گا وہی پیش ہوگا۔ اب حالانکہ یہ صورتحال ہے کہ جیسے عمران ریاض خان ہے، صابر شاکر ہے، وہ یہاں پاکستان میں موجود ہی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ کیسے آئیں گے، وہ نہیں آ سکتے، تو یہ عدالت افضل مجوکا صاحب نے سماعت کی، اور حبیب اکرم چونکہ موجود نہیں تھے، حبیب اکرم کے تک عدالت نے کہا کہ وہ ذاتی حیثیت میں ان کی حاضری ہوگی تو ان کی درخواست کو سنا جائے گا، عدالت نے 14 جولائی تک ان کی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف، آج پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکنان کی گرفتاریاں ہوئیں جو بعد میں رہا ہو گئے، جو آج خیبر پختونخوا ہاؤس سے اسلام آباد سے قافلہ نکلا علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں، اور جی ٹی روڈ سے آیا، جگہ جگہ پہ استقبال ہوا، پھول پھینکے گئے، تو یہ تو قافلہ تو پروٹوکول کے ساتھ جاتی عمرہ پہنچ گیا، وہاں فارم ہاؤس کے اوپر ان کا جو ہے وہ عشائیہ جاری ہے، لیکن جو بیچارے پھول پھینکتے رہے وہ گرفتار ہوتے رہے، اور بعد میں پھر یاسر گیلانی جو ایم پی اے کے امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، اس سمیت کئی کارکنان گرفتار ہوئے تھے جو بعد میں پھر رہا بھی ہو گئے۔ وہیں پہ پنجاب اسمبلی کے جو معطل ارکان ہیں ان سے متعلق جو سخت سٹانس لیا گیا تھا حکومتی اتحاد کی جانب سے، وہ نرم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں معطل اپوزیشن ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن نے مذاکرات کے لیے علیحدہ کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں اور کارروائی روک دی گئی ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں مجتبیٰ شجاع الرحمان، سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ، احمد اقبال، علی حیدر گیلانی، شافع حسین اور شعیب صدیقی ہیں۔
اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن لیڈر احمد بھچر، شیخ امتیاز، اعجاز شفیع کے نام آج اسپیکر کو بھجوائے گئے ہیں، علی امتیاز اور شیخ امتیاز۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس کل اتوار کو ہوگا۔ اگر بات چیت کامیاب رہی تو اسپیکر معطل ارکان کے خلاف الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے ریفرنس کو واپس لے لیں گے، اور یہ کافی حد تک طے ہو چکا ہے۔ اب آج جو پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو سارے کے سارے پہنچے ہیں، یہ اسی مقصد کے لیے پہنچے ہیں۔ کل پریس کانفرنس کریں گے۔ یہ جو 26 ممبران کو معطل کیا گیا تھا، یہ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے آئے ہیں اسپیکر پر کہ وہ یہ واپس لیں، اور تاکہ وہ آگے سینٹ کا الیکشن ہے پنجاب میں بھی ایک سیٹ کے اوپر، تو وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف آج بیسیکلی موومنٹ شروع ہو گئی ہے۔ جو 5 اگست کی موومنٹ کا عمران خان نے اعلان کیا تھا، گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور لاہور پولیس کی جانب سے یا پنجاب پولیس کی جانب سے وہ گرفتاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں، اور وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی جو موبلائزیشن ہے وہ شروع کر دی ہے۔ اپنے کارکنان کو موبلائز کرنے کا جو ان کا سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو خط لکھا ہے، اور ان کو اپنی آئینی ذمہ داریاں ان کو سمجھانے کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن بینچوں سے تعلق رکھنے والے 26 اراکین کی 15 اجلاسوں کے لیے معطلی اور ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 63(2) کے تحت نااہلی کی کارروائیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ارسال کردہ ایک باضابطہ مراسلے میں اس اقدام کو آئینی اختیارات کی غلط تشریح اور جمہوری روایات کے منافی قرار دیا ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ اسمبلی کے اندر نظم و ضبط قائم رکھنے اور قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے رول 210 سب رول 3 کا استعمال ضرور ہے، اہم ہے، تاہم اگر کسی رکن کے خلاف کارروائی ہو چکی ہو تو بعد ازاں آئین کے آرٹیکل 63(2) کے تحت نااہلی کی کوشش آئینی حدود سے تجاوز تصور ہوگی۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اس طرح کے اقدامات نہ صرف آئینی شقوں کے غلط استعمال کے مترادف ہیں، بلکہ ملک بھر میں قائم دیگر اسمبلیوں کے خود مختارانہ کردار، تقدس اور وقار کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اسپیکر نے یاد دہانی کروائی کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 66 اور آرٹیکل 69 کو آرٹیکل 127 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اراکین اسمبلی کو اسمبلی کی کارروائیوں میں مکمل آئینی تحفظ حاصل ہے، اور ان معاملات میں بیرونی مداخلت غیر آئینی ہے۔ وہ بیرونی مداخلت عدالت کی ہو یا الیکشن کمیشن کی ہو، وہ غیر آئینی ہے۔ اپنے خط میں انہوں نے زور دیا کہ اس قسم کے اقدامات آئندہ کے لیے خطرناک نظیر بن سکتے ہیں جو پارلیمانی جمہوریت اور آئینی بالادستی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپیل کی کہ تمام منتخب نمائندگان اور سیاسی قیادت کو چاہیے کہ وہ تعمیری سوچ، مفاہمانہ رویہ، مفاہمت والا اور تدبر سے کام لیں تاکہ جمہوری اداروں کی ساکھ قائم رہے، سیاسی تقسیم میں کمی آئے اور آئندہ کے لیے مثبت مثال قائم ہو۔ اسپیکر بابر اسمبلی نے امید ظاہر کی کہ پنجاب اسمبلی میں اختیار کردہ رویے پر ازسر نو غور کیا جائے گا تاکہ جمہوری روایات کو تقویت دی جا سکے۔ بیسیکلی انہوں نے اس خط میں آئین کے جو مختلف آرٹیکل ہیں، آرٹیکل 66، آرٹیکل 69 اور آرٹیکل، یہ بیسیکلی 68 اور 69 دو آرٹیکل ہیں۔ ایک آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ نے ججز کے کنڈکٹ کو پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کرنا۔ ایک آرٹیکل کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی کارروائی کو عدالت نہیں چھیڑ سکتی، عدالت اس کے اوپر کارروائی نہیں کر سکتی، جس کے بارے میں بیرسٹر علی ظفر نے کہا تھا آرٹیکل 63 جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ تھا پی ٹی آئی کا اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی قاسم سوری کی، تو علی ظفر عدالت کو کہا کرتے تھے کہ یہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کی کارروائی کو چھیڑا تو یہ ایک آگ کی دیوار ہے، آپ اس کو نہیں پھلانگ سکتے، اور بعد میں پھلانگا اور آج تک وہ گلے پڑا ہوا ہے ہماری عدلیہ کے بھی۔ خیر، انہوں نے یہ 3 آرٹیکل ہیں، آئین کے آرٹیکل 66، 69 اور 127 کا حوالہ دے کے اسپیکر کو متنبہ کیا ہے کہ آپ کی جو کارروائی ہے وہ آئینی طور پر اور قانونی طور پر غلط ہے، آپ اپنا رویہ درست کریں اور اس معاملے کو ختم کریں۔ یہ اسپیکر کی جانب سے خط لکھا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ لاہور پہنچ چکے ہیں، آج ان کا کنونشن ہے، کل پریس کانفرنس ہوگی، اور ہر صورت وہ کل تمام ممبران اسمبلی کو بحال کروا کے جائیں گے تاکہ سینٹ کے الیکشن کی تیاریاں ہو سکیں۔ اصل چیز ہے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کے لیے جو سینٹ کے امیدواران ہیں ان کی حوالے سے میٹنگ اور ڈیسیجن، چونکہ ٹکٹ تو کئیوں کو جاری ہوا ہے اور کس کس کو اب پی ٹی آئی نے فائنل کرنا ہے اس سے متعلق پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور اس بابت یہ اجلاس بلایا گیا ہے، اور ایک طرح سے اس اجلاس میں اپنے تمام ممبران کو ایک جگہ پہ
اور تاکہ ان کو کوئی خرید نہ سکے یا ان کو کوئی مینج نہ کر سکے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام ممبران اسمبلی کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے لاہور میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔